السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرعی علم سیکھنے اور اس کے بعد اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس السادس، لیسن نمبر 6۔ لیسن نمبر 6 کے اندر اہم چیز ہمارے پاس کیا ہے، وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کو لیسن آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں اس میں پڑھنا ہے ہاذہ، ہاذہ، اور ہاذہ یہ اس میں اشارہ ہے، جیسے ہاذا تھا ویسے ہی سیم یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ قریب کے لیے استعمال ہوگا، نزدیک کے لیے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے، فیمینین کے لیے، ٹھیک ہے، اور واحد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز آپ کو یہاں پہ اور یاد رکھنی ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے، یعنی اگر ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم ہادی کو یوز کریں گے، وہ آگے آئے گا، اس لیے ابھی وہ بات نہیں آئے گی لیکن آگے آئے گی، میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دے رہا ہوں۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی اس کو ہادی کو یوز کیا جاتا ہے، اور ہادی کا معنی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ استعمال ہوگا مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل، دونوں کے لیے استعمال ہوگا، عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے۔ پر ایک چیز جو یہاں پہ جو توجہ دینی ہے وہ یہ چیز ہے کہ غیر عاقل کی اگر جمع ہمارے پاس آ جاتی ہے، کوئی غیر عاقل کی جمع، تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل کتابیں ہیں، کتابن بک، کتابن کی پلورل کتاب غیر عاقل ہے، کتاب کی پلورل ہمارے پاس آتی ہے کتبن، تو اب ہم اس کے لیے ہم یہ ہاذہ یوز کریں گے۔ کیا یوز کریں گے؟ ہاذہ۔ ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہذہ کتبن، یہ بکس ہیں، ہذہ کتبن، یہ بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے، اس چیز کا ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں قلم کی جمع بنانی اقلام، تو ہم کہیں گے ہذہ اقلام، یہ پینس ہیں۔ اب یہاں یہ چیز جو ہے ایک الگ تھوڑی ہے، جو بعد کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی تو آپ کے پاس واضح ہو جائے گی۔ اب ہم نے یہاں پہ لکھا کہ یہ عاقل کے لیے بھی آتا ہے، غیر عاقل کے لیے، تو یہاں پہ عاقل کی میں ایگزامپل کچھ آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عاقل کی مثال، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہذہ خدیجۃ، ہذہ خدیجۃ، یہ خدیجہ ہے، ہذہ مبتدا خدیجۃ خبر، عورت کے نام پر تنوین نہیں آتی، پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ہذہ خدیجۃ۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ہذہ بنت، یہ بچی ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ فیمیل، ہذہ طالبۃ۔ تو اب یہ عاقل کی مثال ہو گئی۔ اب ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں غیر عاقل کی۔ غیر عاقل کی مثال میں سے، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں مؤنث مثال لانی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے، ساعۃ مطلب گھڑی، واچ، ٹھیک ہے۔ ہذہ سیارۃ، یہ کار ہے، سیارۃ گاڑی کو کہتے ہیں، کار کو، ہذہ سیارۃ، یہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی مثال کے طور پر کہتے ہیں ہذہ دراجۃ، یہ سائیکل ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ عاقل کی 3 مثالیں ہو گئی، یہ ہمارے پاس غیر عاقل کی 3 مثالیں ہوں گی، یہ ہمارے پاس غیر عاقل کی 3 مثالیں ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ مذکر، یعنی جو
ہمارے پاس جو ناؤن رہے گا وہ مذکر ہے کہ مؤنث، یہ ہم کیسے پتا کریں گے؟ تو پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، مؤنث جو اسم رہے گا اس کی پہچان ہے کہ اس کے اینڈ میں گولتا ہو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ الف ممدودہ کھینچ کے، جیسے صحراء، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الف مقصورہ جیسے ذکرا، کبرا، شکرا، یہ کچھ علامات. اور کچھ یہ تھی کہ مذکر کسی مذکر مسکولین کے مقابلے میں فیمنن، جیسے مرد کے مقابلے میں عورت، ٹھیک ہے. لڑکے کے مقابلے لڑکی، ماں کے مقابلے میں باپ کے مقابلے میں ماں. تو وہ چیز اس کو کہتے ہیں حقیقی، یعنی جس کے نر اور مادہ میں آپس میں جوڑے ہوں، اس کو مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کہتے ہیں. اور کچھ ایسے مؤنث ہوتے ہیں جن کے اندر جو حقیقی بھی نہیں ہوتے، جن کے اندر علامات بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ مؤنث، ان مؤنث کو کہا جاتا ہے مؤنث سماعی. سماعی یعنی سنے. عربوں سے ہم نے سنا کہ عرب ان کو کیا استعمال کرتے ہیں؟ عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ارض، زمین. ارض کوئی علامت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی علامت مؤنث کی نہیں پائی جا رہی، لیکن ہم اس کو مؤنث پڑھتے ہیں کیونکہ عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی. شمس، سورج. سورج کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں، مؤنث سماعی. اسی طریقے سے ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے، ہماری باڈی کے ہر وہ پارٹ جو ڈبل ہے، جیسے 2 آنکھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 گھٹنے ہیں، جو 2 کان ہیں، جو ڈبل ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اور جو سنگل ہیں جیسے ناک ہے، فیس ہے، یہ سنگل ہے، یہ مذکر استعمال ہوں گے. جو ڈبل ہے یہ مؤنث استعمال ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہذہ عین، یہ آنکھ ہے، عین آنکھ. یہ کان ہے، ہذہ اذن، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کو کہنا یہ ناک ہے، تو ناک چونکہ سنگل ہے تو اب ہم اس کے لیے ہذہ ہی نہیں یوز کریں گے، اس کے لیے ہم کہیں گے ھذا انف، یہ ناک ہے. تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور کسی بھی اسم کے اینڈ میں گولتا ہو تو وہ اسم کیا ہے؟ وہ اسم مؤنث ہوتا ہے. اس چیز کا علم ہمیں جو ہے حاصل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اس لیسن کے اندر ایک ہمارے پاس لفظ جو ہے استعمال ہونے والا لام حرف جر، لی. لام جیسے حرف جر ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، فی پڑھا، من پڑھا، علا پڑھا، الا پڑھا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس لام حرف جر لی استعمال ہونا ہے. کیا استعمال ہونا ہے؟ لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے. مثلا آپ اردو میں اس کو ایسے سمجھیں کے لیے، ٹھیک ہے. جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. تو یہ استعمال ہوگا لام حرف جر. اب یہ حرف جر ہے تو یہ بعد والے اسم کو کیا دے گا؟ بعد والے اسم کو زیر دے گا. جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں لی خالد، خالد کے لیے، لی عباس، عباس کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب یہ حرف جر جو زیر آ رہی ہے لام حرف جر کی اجازت ہے. اور لام کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے ملکیت کا. یعنی ہم جیسے کہتے ہیں کہ خالد کی قلم، خالد کی کار، خالد کی پین، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ساتھ میں آپ کو ایک چیز آپ کو اور جو اس میں ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ لام حرف جر پلس من جو ہم نے پڑھا ہے اس میں استفہام جو عاقل کے لیے، لام حرف جر اور پلس جو ہے من، اور یہ جملہ ہو جاتا ہے لیمن. کیا ہو جاتا ہے؟ لیمن. اور اس کا معنی ہوتا ہے کس کا؟ اس کا معنی کیا؟ اس کا میننگ ہوتا ہے کس کا. جہاں لائٹ ہے وہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے، ایک لفظ لکھا تھا خالد، وہاں نیچے لکھ دیا، باقی ادھر میں نے کچھ لکھا نہیں ہے لائٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے. لی عباس اوپر لکھ دیتا ہوں میں، لی عباس.
اب لی اور من، لام حرف جر پلس من، اس میں استفہام من جو عاقل کے، لیمن اس کا مطلب کس کا، لیمن ھذا القلم، یہ قلم کس کی ہے، ٹھیک ہے، تو لیمن جائے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا معنی ہوگا کس کا. تو یہ چیز آپ کو اس لیسن کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ملے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے اس کے اندر نئی نہیں ہے. اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتا دوں گا. اسکرین شیئر کریں نشاط. الدرس السادس، سبق نمبر 6، ہذه یہ. اب یہاں پہ شیخ آپ کو مذکر اور مؤنث ہذا اور ہذه دونوں کا استعمال کر کے بتائیں گے کہ آپ کو ہذا کب یوز کرنا ہے، ہذه کب یوز کرنا ہے. اب دیکھیے آپ کے پاس پہلا جملہ ہے ھذا ابن حامد، ھذا ابن حامد، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، مذکر کے لیے، عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور ابن چونکہ ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ابن سے پہلے ھذا آ گیا تو ہم ملا دیں گے ھذا ابن حامد، ابن مضاف، حامد مضاف الیہ، ھذا مبتدا، ٹھیک ہے، یہ حامد کا بیٹا ہے. وَھَذِهِ اور یہ، اب ہادی کیوں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو لا رہے ہیں وہ مؤنث لا رہے ہیں. بنت یاسر، یاسر کی بیٹی ہے، بنت مطلب ہوتا ہے بیٹی. اب ابن اور بنت دونوں مضاف ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے اوپر دونوں کے اوپر تنوین نہیں ہے اور الف لام نہیں ہے. اور حامد اور یاسر مضاف الیہ اس لیے مجرور ہیں، ان کے نیچے کسرہ ہے. تو یہ چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے. ھذا ابن حامد وَھَذِهِ بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. اب بنت کے لیے ھذِهِ استعمال کیے مؤنث کے لیے، اور ابن کے لیے ھذا استعمال کیے مذکر کے لیے. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں ابن حامد، حامد کا بیٹا. اب پہلے سینٹنس میں ابن حامد کو خبر بنائے مضاف مضاف الیہ کو، یہاں پہ مبتدا بنا دیے. ابن حامد، حامد کا بیٹا مبتدا، جالسن بیٹھا ہے، جلس یجلس مطلب بیٹھنا، جالسن اسم فاعل. ابن حامد جالسن، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے. وبنت یاسر، اور یاسر کی بیٹی واقفتن کھڑی ہے. اب دیکھیے مذکر تھا تو اس کے لیے جالسن استعمال کیے، تا نہیں لائے گول میں، جالستن نہیں کہا، جالسن کیونکہ ابن مذکر ہے. لیکن بنت کی جب بات آئی تو واقفن نہیں، واقفتن مؤنث لے آئے. وبنت یاسر واقفتن، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. اور مذکر اسم سے مؤنث بنانا بہت آسان ہے. آپ کے پاس کوئی بھی مذکر ناؤن اسم ہے مسکولین، آپ کیا کریے اس لفظ کے اینڈ میں زبر دے دیجئے، ٹھیک ہے، زبر دینے کے بعد اس کے اینڈ میں گولتا پڑھا دیجئے، گولتا بڑھا دیجئے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے واقفتن، واقفن ہے مثال کے طور پر. اب آپ کیا کیجئے واقفہ کی فا کے اوپر زبر لگا دیجئے، ہو گیا واقفہ، اور تا کے اوپر تنوین لگا دیجئے، تا گول تا کے تنوین واقفتن. جالسن ہے، سین کے اوپر زبر لگائیے جالسہ، اینڈ میں گولتا لگا دیجئے، مؤنث بن گیا جالستن. کوئی بھی آپ کے پاس. طویل ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس، لام کے اوپر زبر لگائیے، اینڈ میں گولتے تا لے آئیے اور تنوین لگا دیجئے، طویلتن، صغیرتن، کبیرتن، ایسے مؤنث بن جاتا ہے. تو وبنت یاسر واقفتن، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. اب یہاں پہ سوال ہو رہا ہے من ھذِهِ، یہ کون ہے. من ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں استفہام میں عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارہ عاقل کی طرف ہو رہا، پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے ھذِهِ، یہ اخت المہندس. اختن مطلب ہوتا ہے بہن، ھذِهِ مبتدا، اخت المہندس، اخت مضاف، المہندس مضاف الیہ خبر بن رہی ہے ھذا مبتدا کی. یہ مہندس کی بہن ہے، انجینئر، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، یہ انجینئر کی بہن ہے. اب پوچھا جا رہا ہے اہی ایضا مہندسۃ، حمزہ استفہام حرف استفہام، کیا، ہی ضمیر مؤنث کے لیے، کیا وہ، ایضا مطلب بھی، آلسو بھی، کیا وہ بھی انجینئر ہے. اہی مہندس، اہی ایضا مہندسۃ، کیا یہ بھی انجینئر ہے.
یعنی یہ بہن کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ تو جواب آ رہا ہے لا نہیں، ہی طبیبتن، ہی طبیبتن، یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب مہندسن ہمارے پاس مذکر اسم تھا، سین کے اوپر زبر لگا کے اینڈ میں گولتا لگا دی مہندستن، طبیبن با کے اوپر زبر لگا کے اینڈ میں گولتا بنا دی طبیبتن، مؤنث بن گیا۔ لا نہیں، ہی طبیبتن، وہ ڈاکٹر ہے۔ اب اس کے بعد سوال ہو رہا ہے سیارت من ہذہ، سیارت من، سیارت مضاف، من مضاف الیہ، سیارت من ہذہ، یہ کار کس کی ہے؟ یہ کار کس کی ہے؟ من پوچھا من کس انسان کی ہے؟ تو کہا ہذہ، یہ سیارت المدیر، ہیڈ ماسٹر کی کار ہے۔ سیارت مضاف، المدیر مضاف الیہ، خبر ہو رہی ہے ہذہ مبتدا کی۔ ہذہ سیارت المدیر، یہ مدیر کی کار ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ غیر عاقل کے تعلق سوال ہو رہا ہے، تو شیخ نے من کو یوز نہیں کیا، ما کو یوز کیا۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مکواتن، مکواتن پریس آئرن جس سے ہم استری کرتے ہیں، ہذہ مکواتن، یہ آئرن ہے۔ اب یہاں پہ جو مکواتن ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس آیا اخت لفظ آیا، بنت آیا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث حقیقی تھے، یعنی اخت کے مقابلے میں اخ موجود ہے، بھائی موجود ہے بہن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، بنت کے مقابلے میں ابن بیٹا موجود ہے۔ لیکن سیارت اور مکوا، یہ سیارت یہ مؤنث تو ہے، اس کے اینڈ میں گولتا موجود ہے، مکواتن کے اینڈ میں بھی گولتا موجود ہے، لیکن کون سا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی، یعنی جس کے مؤنث غیر حقیقی ہے اس مؤنث جس مقابلے میں کوئی نر مادہ نہ ہو۔ تو یہ چیز کو آپ کو کیا رکھنا ہے؟ دھیان رکھنا ہے۔ اب سوال ہو رہا ہے لمن ہذہ، لمن، لی مطلب کے لیے، من کس کا، جب من کے ساتھ آ جائے تو مطلب اس کا مطلب ہوگا کس کا۔ لمن ہذہ، یہ کس کی ہے؟ اب اگر ہاذا ہوتا تو یہ کس کا ہے، لیکن ہذہ تو لمن ہذہ، یہ کس کی ہے؟ اشارہ ہے، سائیکل آپ کے سامنے تصویر میں دکھ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لمن ہذہ، یہ کس کی ہے، یعنی سائیکل کی طرف، یہ سائیکل کس کی ہے؟ ہذہ لخالد، یہ خالد کی ہے۔ اب لام حرف جر خالد پہ داخل ہوا، خالد مجرور ہو گیا۔ ہذہ لخالد، یہ خالد کی ہے، یہ خالد کی ہے۔ اور لیمن کا استعمال قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورۃ الغافر کے اندر، اور للہ ما فی السماوات الحمد للہ للہ خزائن السماوات، بہت حرف جر بہت استعمال ہوا قرآن کے اندر، لام حرف جر پریپوزیشن ورڈز میں سے۔ لمن ہذہ، یہ کس کی ہے؟ ہذہ لخالد، یہ خالد کی ہے۔ اب پوچھا جائے ادراجۃ انس ہذہ، ادراجۃ، دراجت کہتے ہیں سائیکل کو، ادراجۃ تنوین نہیں لائے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادراجۃ انس، کیا انس کی سائیکل ہے یہ؟ ہذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا نہیں، ہذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے۔ کس کی سائیکل ہے؟ عمار کی سائیکل ہے۔ دراجۃ عمار مضاف مضاف الیہ، یہ عمار کی سائیکل ہے۔ ہذہ جدیدۃ، یہ نیو ہے، جدید نیو، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے کیونکہ دراجہ کیا ہے؟ دراجہ مؤنث ہے، دراجہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو اب اس کے لیے جدید کی دال کے اوپر زبر لگا کے گول میں گول تالا ہے، جدیدۃ، ہذہ جدیدۃ، یہ نیو ہے، یہ نیو ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ جدیدۃ، یہ نیو ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ، اور انس کی سائیکل قدیمۃ، قدیمۃ، قدیم مطلب اولڈ، پرانا، الدراجۃ مؤنث ہے تو اس کی قدیمۃ، میم کے اوپر زبر، اینڈ میں گولتا، قدیمۃ پرانی ہے۔ انس کی سائیکل کیا ہے؟ پرانی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ
दर्राजत अनस मुदाफ मुदाफ इलैह, कदीमतुन इसकी खबर, मुदाफ मुदाफ जो मुदाफ है ये खबर भी बन सकता है, मुब्तदा भी बन सकता है। दोनों चीजों की प्रैक्टिस शेख ने हमें करा दी है, दोनों चीजों की प्रैक्टिस हमें शेख ने कराई है। अब उसके बाद आपके पास आ रही है घड़ी, आपके सामने कहा जा रहा है हादिही साअतु अलीयिन, ये अली की घड़ी है। हादिही ये, अब ये साअतु अलीयिन, साअतु मुदाफ अली मुदाफ इलैह, इसलिए अली मजरूर है। ये अली की घड़ी है, ये क्या है, ये अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दन, जमीलुन मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जमीलतुन, हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। जिद्दन मतलब बहुत, जिद्दन मतलब होता है बहुत, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। अब उसके बाद अब जो है हमारे पास आ रहा है जिद्दन वेरी भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। हादिही मिलअक़तुन, मिलअक़तुन कहते हैं स्पून को, किसको कहते हैं, स्पून चम्मच को। हादिही मिलअक़तुन, ये स्पून है, चम्मच है, चम्मच। मिलअक़तुन गोल्टा एंड में मौजूद है, मुअन्नस की अलामत के लिए हादी इस्तेमाल की। वहादिही क़िद्रुन, और ये हांडी है। क़िद्र जिसके अंदर खाना पकाया जाता है, दाल वगैरह, हांडी, देगची। क़िद्रुन के अंदर मुअन्नस की अलामत नहीं है, ता नहीं है, अलीफ मकसूरा भी नहीं है, अलीफ ममदूदा भी नहीं, लेकिन ये मुअन्नस, मुअन्नस सिमाई है। कौन सा मुअन्नस, मुअन्नस सिमाई। अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। वहादिही क़िद्रुन, और ये हांडी है। फिर कहा जा रहा है अल मिलअक़तु, चम्मच, फिल क़िद्री, हांडी में। अब देखिए आपके पास स्पून है, वो हांडी के अंदर डला हुआ, तो कहा अल मिलअक़तु, अल मिलअक़तु फिल क़िद्री, स्पून हांडी के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने गाय की तस्वीर है, ठीक है। हादिही, ये बक़रतुल फल्लाही, हादिही बक़रतुल फल्लाही, ये फल्लाह कहते हैं किसान को, किसान, फार्मर। ये किसान की गाय है। बक़रतु मुदाफ, अल फल्लाही मुदाफ इलैह, ये किसान की गाय है। अब गाय जो है गैर आकिल है, ठीक है, और मुअन्नस भी है, तो हादा यूज किए। अब उसके बाद बॉडी के पार्ट्स ला रहे हैं शेख। हादा अनफुन, ये नाक है। अब अनफ सिंगल पार्ट है, सिंगल है, तो हादा इस्तेमाल किए, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन उसके बाद आप बाद में फिर देखें, वहादा फमुन, और ये मुंह है। फमुन, ये जो हमारा मुंह है, इसको इतने को फम कहते हैं। पूरा चेहरा अगर फेस हो तो उसको कहा जाता है वज, उसको कहा जाता है वजह। हादा फमुन, ये मुंह है, सिंगल है इसलिए हादा यूज किए मुदक्कर। हादा अनफुन व हादा फमुन, ये नाक है और ये मुंह है। फमुन मतलब होता है मुंह, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से मुदक्कर हैं। एक तो हमारे पास है नाक है, अनफुन, ठीक है। सर है, रअसुन, सिंगल है, मुदक्कर है। अनफुन, फमुन, मुंह है, वजहुन, चेहरा है, सदरुन, सीना है, ठीक है। बतनुन, पेट है, लिसानुन, लिसानुन, जुबान, सिंगल है, तो ये मुदक्कर इस्तेमाल होंगे। अब जो डबल है, जैसे हमारे पास यदुन है, हाथ है, हादी लगाएंगे मुअन्नस। आंख है, ऐनुन, मुअन्नस। उदुनुन, मुअन्नस। कदमुन, पैर, मुअन्नस, ठीक है। शफतुन, होंठ, मुअन्नस। साकुन, पिंडली, मुअन्नस, क्योंकि ये क्या है, ये डबल है। तो इस चीज का हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। अब आगे शेख आपको मिसाल दे रहे हैं, देखिए कह रहे हैं हादिही उदुनुन, ये कान है। हादिही उदुनुन, ये कान है। उदुन मतलब होता है कान। हादिही उदुनुन, ये कान है। व हादिही ऐनुन, और ये आंख है, ये आंख है।
اب یہاں پہ ہم کو فرق پتا چل گیا کہ جو باڈی کے پارٹس ڈبل ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں ہاتھ. وَهَذِهِ يَدٌ, اور یہ ہاتھ ہے. ید مطلب کہتے ہیں ہاتھ کو, ٹھیک ہے, ید کہتے ہیں ہاتھ کو. جیسے آپ قرآن پر بارک الذی بیدہ الملک, بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهَذِهِ رِجْلٌ, اور یہ پیر ہے. رجلن اور رجلن, رجلن مطلب آدمی, را کے اوپر اگر زبر رہا اور جیم کے اوپر پیش رجلن, اور اگر را کے اوپر زیر رہے جیم کے اوپر سکون ہے رجلن تو مطلب ہوتا ہے پیر. تو پیر کیونکہ ڈبل ہوتا ہے اس لیے کہ وَهَذِهِ رِجْلٌ, اور یہ پیر ہے. تو اب آپ کے پاس الحمدللہ جو یہ لیسن تھا, لیسن ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ایکسرسائز ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں. پہلی تمرین آپ کے پاس ہے, اقرا واکتب, پڑھو اور لکھو. هذا مسجد وهذه مدرسة, مسجد مذکر ہے, مدرسہ مؤنث ہے, اس لیے هذه استعمال کیے. یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. من هذه, یہ کون ہے. هذه اخت عباس, یہ عباس کی بہن ہے, اس لیے کہ اخت مؤنث ہے اس لیے هذه استعمال کیے. هذا ديك, یہ مرغا ہے, مرغا مذکر ہے اس لیے هذا استعمال کیے. وهذه دجاجة, اور یہ مرغی ہے, مرغی مؤنث ہے, هذا استعمال کیے. هذا ابن المدیر, یہ مدیر کا بیٹا ہے, ابن مذکر ہے اس لیے هذا استعمال کیے. وهذه بنت المدرس, اور یہ مدرس کی بیٹی ہے, بنت مؤنث ہے اس لیے هذه استعمال کیے. هذه ام یاسر, یہ یاسر کی امی ہے. اين قدر اللحم, گوشت کی ہانڈی کہاں ہے. قدر مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث لا ہی فی الثلاجة, وہ فریج میں ہے. هذا باب, یہ دروازہ ہے. وهذه نافذة, اور یہ ونڈو ہے, کھڑکی ہے. تو نافذة مؤنث ہے تا علامت, اس لیے هذه ہم نے استعمال کیا. اس کے بعد ہمارے پاس سامنے تصاویر ہیں. تصاویر مذکر ہیں, ان کو ہمیں ما هذا استعمال کرنا ہے. مؤنث ان کے لیے ما هذه. پین مذکر ہم کہیں گے ما هذا, هذا قلم. اسپون مؤنث ہے, ما هذه هذه ملعقة. ما هذا هذا کتاب. ما هذا هذا قمیص. ما هذا هذا بیت. ما هذه هذه ساعة. ما هذه هذه سيارة. ما هذا هذا باب. ما هذه هذه رجل, پیر مؤنث ہے. ما هذه هذه دراجة, سائیکل مؤنث ہے, فهذه دراجة. اس کے بعد ہاتھ ہے, ہاتھ مؤنث ہے. ما هذه هذه يد. ناک, هذا انف. ما هذا هذا انف. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہونٹ یا منہ, جو بھی آپ لیں. ما هذا هذا فم, یا ما هذه هذه شفة. ما هذه هذه قدر. ما هذه هذه مكواة. ما هذا هذا كرسي. ما هذه هذه ثلاجة. ما هذا هذا مفتاح, ٹھیک ہے. ما هذا هذا مسجد. ما هذا هذا نجم. هذا نجم. اور اس کے بعد والی جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے اقرا المثال وکون جملا علی غرارہ, مثال پڑھیے اور اسی کے پیٹرن پہ آپ کو جملہ بنانا ہے. پہلے ہمارے پاس مذکر ہے, مذکر اور مؤنث کا ہمیں فرق بتایا جا رہا ہے. محمد طالب, محمد ایک طالب علم ہے. آمینہ طالبۃ, آمینہ ایک طالبہ ہے. طالب مؤنث بنانے کے بعد اوپر زبر, اینڈ میں گولتا بنا دی, بن گیا طالبۃ. حامد طبیب, حامد ایک ڈاکٹر ہے. فاطمہ طبیبۃ, فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے. ہوا مسلم, وہ مسلم ہے. ہی مسلمۃ, ہی آ گیا مؤنث کے لیے تو مسلمۃ مؤنث لے آئیں گے. الباب مغلق, دروازہ بند ہے. النافذۃ مغلقۃ, النافذۃ مغلقۃ, دروازہ بند ہے. المندیل وسخ, رومال گندا ہے. الید وسخۃ, مؤنث, ہاتھ گندا ہے. الشاء حار, چائے گرم ہے. القهوة حارة, قہوہ گرم ہے. المسجد بعید, مسجد دور ہے. المدرسة بعیدة, مدرسہ دور ہے. الطالب مریض, طالب علم بیمار ہے. الطالبة مریضة, طالبہ بیمار ہے. الحصان سریع, گھوڑا تیز ہے. السیارة سریعة, کار تیز ہے. القمر جمیل, چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلة, سورج خوبصورت ہے. شمس کیا ہے, مؤنث ہے. الاب جالس, باپ بیٹھا, ابو بیٹھا ہے.
الام جالست ماں بیٹھی ہے، جالس جالست. اس کے بعد صحیح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کیجیے. اس میں شیخ نے اس میں اشارہ وغیرہ کچھ غلط دے دیا، ہم کو صحیح کرنا. حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من ھذہ، کیونکہ حقیبہ مؤنث میں ہم ہادی لائیں. الغرفۃ مؤنثۃ مفتوحۃ، الغرفۃ مفتوحۃ. ھذا سیارۃ الطبیب، سیارہ مؤنث تو ھذہ سیارۃ الطبیب. ھذہ مفتاح السیارہ، مفتاح مذکر ہے تو ھذا مفتاح السیارۃ، ھذا مفتاح السیارۃ. اس کے بعد ہے این السیارۃ، کار کہاں ہے؟ ہوا فی الشارع، ہوا نہیں آئے گا، ہی فی الشارع، وہ سڑک میں. اس کے بعد اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو کلمات کے آخری حلقے کے ساتھ. لام حرف جر ہے، جب کسی اسم پہ داخل ہو جائے گا تو اسم مجرور ہو جائے گا. ھذا لمحمد، یہ محمد کا ہے. وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے. لمن ھذہ، یہ کس کا ہے؟ ھذہ لیاسر، یہ یاسر کا ہے. الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اب ہمارے پاس ہے الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. المکوات، المکوات، المکوات یہ ہمارے پاس جو ہے آئرن پریس. الدراجۃ سائیکل. الملعقۃ اسپون چمچ. القدر ہانڈی. البقرۃ گائے. الفلاح کسان. الانف ناک. الفم منہ. الاذن کان. الید ہاتھ. الرجل پیر. الشای چائے. الام ماں. الثلاجۃ فریج. القہوۃ قہوہ کافی. سریع تیز اسپیڈ والا. النافذۃ، النافذۃ ونڈو کھڑکی. جداً بہت، جداً بہت. الحمدللہ انتہینا من هذا الدرس.